یہودیت ختم، ملت اسلام باقی رہ جائے گی، اس وقت پہ اسی لیے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی غیر مسلم سے ٹیکس نہیں لیا جائے، اسلام ہی ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہوں گے المسیح سچے، یہ ہے مسیح دجال جھوٹا دین۔ پوچھیں بھائی۔ میں جو ہے بہت دفعہ مولانا صاحب کو یہ سوال کر چکا ہوں کہ زندگی اور موت وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی ایسے ہے، تو پھر خودکشی کیا چیز ہے؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں؟ پہلا سوال سیکھی سب رسم ہے۔ خودکشی جو ہے وہ کہتے جی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر خودکشی جو ہے وہ کیا، اس کا کیا نہیں، صرف زندگی اور موت ہی میرے بھائی خدا کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی اس کے ہاتھ میں، اگر وہ توفیق سلب کر رہے ابھی فارغ ہو جائے ختم ہو جائے گی بات۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں۔ انگلی بھی ہلا رہا ہوں اللہ کے اذن سے، یہ سپیکر بھی چل رہا تو اس کے حکم سے چل رہا کہ تو آواز کو بلند کر، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں، مگر اس حکم کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی اس کو استعمال کرے، اس کو ایک دائرے میں اٹانومی دی گئی نا، خود مختاری، اس لیے یہ مجرم بھی کہلاتا ہے، اس کو انعام بھی ملتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے دوسری چیزیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے یہ تقدیر نے یہ نکالا گوشہ کہ باقی مخلوق جو اس کو جکڑ کر چلا دیا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں۔ تجھے اختیار دیا گیا، عقل دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا، تو سوچتا ہے بہت دیر یہ کام کروں یا نہ کروں۔ آپ کے ذہن میں بھی دیر تک بحث رہتی نا، کوئی کام آپشن ہوتا کروں یا نہ کروں، اس کے نفع یہ ہیں، نقصان یہ، اختیار ہے ہی تو سوچتے رہتے ہیں، اور اب پھر اپنی مرضی سے پھر میں چاہوں انگل ہلاؤں ابھی ہاتھ روک سکتا۔ اس لیے انسان کو جو عقل اور ارادہ ملا، یہ اس تقدیر، اس اللہ کے حکم کا یہ حصہ کہ باقی مخلوق کے لیے حکم جبری ہے، ہمارے لیے حکم جو ہے نا وہ تشریح ہے کہ یہ کرو، اچھا ہوگا، نہ کرو گے جس طرح جی چاہے تم کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ہمارے اختیار میں جی۔ اس لیے یہ جو نا کہ انسان خودکشی کرتا، غلط کرتا، کوئی اس کو جکڑ کر کے آتا، وہ آپ یہ غلط بات کرتا ہے، اس لیے سزا کا مستحق۔ اللہ کے ہاتھ میں ہونا ہے کہ قوانین اللہ نے بنائے کہ یہ زہر کھاؤ گے قانون ہے مر جاؤ، یہ اس کا مقرر کیا، مگر کھانا نہ کھانا میری اپنی مرضی، مجھے سمجھ دیے کہ نہ کھاؤ، کھاؤں گا تو مر جاؤں۔ قوانین مقرر کرنے، مقنن ہونے کی حیثیت سے سب کچھ اللہ نے قوانین طے کر دی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان پھر اس کو صحیح غلط استعمال کرنے میں آزاد ہے۔ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندان، بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا جھگڑا ہوا، وہ باقی مخلوق ہیں، سورج چاند ستارے، انسان میں اب بھی طاقت موجود ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہی بدلنا کہ اگر حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے، تقدیر کیا تھی؟ ڈیسٹینیشن جہنمی تھی، توبہ کر رہی راستے سے باز آ گئے، تقدیر بدل گئی، انہوں نے اپنی خود ہی بدل لی کہ توبہ کر کے وہ پھر جنتی ہو گئے۔ اس لیے انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر دی ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، باقی پھر جو نا رزلٹ وہ قانون خداوندی جو ہے اس میں دخل نکلے گا۔ آپ نے زہر کھائی ہے مریں گے، آپ نے دوائی کھا لی ہے شفا ہوگی، قوانین مقرر کرنے میں دخل نہیں، ان کا استعمال جو ہے اس میں ہمیں آزادی دی گئی کہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب غسل کے بارے میں پوچھا، نہانے کے بعد وضو کرنا سوائے حماقت کے کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں جب سر سے پاؤں تک اس نے سارا بدن دھو لیا، کیا رہ گیا؟ کیا پھر منہ دھوتا، ہاتھ دھوتا، پاؤں دھوتا؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل، نہانے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ کا پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا، یوں انہوں نے کہا ان میں یار یہودیت کے اثرات باقی ہیں، ابھی یہ شکی اور وہی لوگ ہیں کس شدت میں پڑے ہوئے، سارا بدن دھو لیا پھر پانی ضائع کرتے پھر۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جب نہائیں پہلے ٹھیک ہے جہاں غلاظت لگی ہو صاف کر لیں، استنجا کریں، ہاتھ دھو کر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں، سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو دھو لیں، وضو ہو گیا، نمازیں پڑھیں، سب کو کوئی علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب میں نے یہی سوال ایک دوسرے مولانا صاحب سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تہمت اگر باندھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ غسل خانے باندھے ہیں اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس میں لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ جو دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، پھر بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا کہ چادر ہوتے پھر ٹھیک ہے ورنہ غسل خانے میں نہیں دی، کیسی بیوقوفی بات، کوئی اس میں نہیں، آپ ننگے ہو، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد بھی سارے کپڑے اتار دیں نا، مرد عورتیں
کسی ضرورت کے لیے ننگے ہو جائیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا. یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے اس میں؟ آپ ابھی میں کپڑے اتار کر پھر نئے پہن رہے ہیں, کیوں وضو ٹوٹے گا؟ نواقض وضو متعین ہے, کیا یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ان میں ننگا ہونا کوئی وضو کو نہیں توڑتا. اس لیے آپ غسل خانے میں ننگے ہیں تو بے شک ننگے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کا غسل ہو گیا, وضو بھی ہو گیا, کوئی نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے. بعض لوگ جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ بھی بات کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت طلق بن علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو آدمی خارش وغیرہ ہوگی چھو لے وضو کے بعد, فرمایا انما بضعۃ منک, یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا, ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں, دین کا علم صحیح سیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک کنوے صحیح ہو سکے, ورنہ عجیب ہی بات ہوگی نا, پریشان لوگ کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہوتا. تو دین کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ ان پر نہ خود بھی دیکھیں, آپ تو اردو میں بہت کتابیں ہوں گی, انگریزی میں ہوگی, پڑھا کریں آپ. جی مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں خودکش حملے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر اسلام خودکش حملے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جس میں خودکش حملہ کرنا جائز ہے؟ بات یہ ہے بھائی میرے عزیز کہ جیسے بازو ایک تو ڈاکو کاٹتا ہے, کسی بے گناہ کا اس نے بازو کاٹ دیا, سب اس کو ظلم کہیں گے. ایک بازو ڈاکٹر کاٹتا ہے کہ اب اس کو اگر نہ کاٹا جائے تو سارا جسم میں جو ہے متاثر ہو جائے گا, اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خدمت کر رہا. کام ایک ہی ہوتا ہے, مقصد سے اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ وہ کس غرض سے یہ کرتا ہے. اگر خودکش حملے بے گناہ لوگوں پر کرتا ہے, خام کا دہشت پھیلاتا تو انتہا درجے کے انسان دشمن ہے, دین کا دشمن ہے, انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا. مگر کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی نا کہ مظلوم اور بے بس لوگ جو ان کا کوئی چارہ یہ ظالم نہیں چھوڑتے, وہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانوں کو ختم کرنے کا اب یہی طریقہ کہ میں اپنی جان بھی دوں اور ان کو بھی لے اڑوں. اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں کسی کو ٹارگٹ بناتا ہے, ضمن دوسرے بھی مر جاتے ہیں, کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بے گناہ مر جاتے. اب یہ مسائل تو اس وقت ہی پیش آیا نا جب اسلام صاف آتے. کئی قلعے ایسے ہوتے تھے کہ وہاں لوگ جو تھے انہوں نے مسلمان بچے عورتیں جو تھے ان کو یرغمال بنایا ہوتا تھا. جب مسلمان وہاں کوئی تیر وغیرہ چلاتے وہ ان کو ڈال کے طور پر پیش کرتے. تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے عورتیں جن کا قتل حرام ہے تو قلعہ کیسے فتح ہو, یہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ کیسے ہم نپٹیں گے. تو حکم یہی ہوا کہ ان کو ختم کریں, یہ شہید ہو جائیں گے, یہ مرنا تو آخر انہوں نے ہے ہی نہ کبھی. اب ان بچوں عورتوں کو شہادت نصیب ہوگی, ان کے پر ظلم نہیں ہوگا, یہ جنت میں سیدھے جائیں گے. مگر ان ظالموں کو یہ فراڈ کرنے کا موقع نہ دو کہ مسلمانوں کو آگے کر کے اپنی جان بچا لی, اڑا دو ان کو. یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں. اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی بیوقوف نہ بنے کہ کافر ہمیں بس ایسی باتیں کرتے رہیں, بے گناہ مرتے ہیں, یوں مرتے. آپ جب بمباری کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بم جو صرف ظالموں پر پڑ رہا, عراق ایران میں تباہی, مسلمانوں کو مار رہے ہیں, بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, وہاں بم برسا دیتے, صرف چھپے ہوئے پیچھے کہ آپ اپنا گناہ چھپا رہے ہیں, ہمیں بدنام کریں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں. اب جو حالات سے گاؤں تو جانتے ہیں کہ موقع پا کر خود بے ایمانوں کے جانا وہ سارے ملکوں میں یہ ہنگامے کرتے ہیں تاکہ بدنامی مسلمانوں کی ہو, اور جو ہے نا موقع ملے ہمیں ان علاقوں میں گھسنے کا. ورنہ مسلمان ایسے گئے گزرے نہیں کریں. ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ خودکش حملات جو خودکشی کہتے ہیں وہ غلط. خودکشی سے بلا وجہ اپنے آپ کو مار لے اور کسی کا کچھ نہ بگائے. خودکش تھا کہ اگلے پر پڑتا ہے کہ میں اس کو اڑاؤں گا, وہ اس کو مارتے ہوئے خود بھی مر جاتا. اب آپ دیکھیں اگر خودکش نہیں ہونا تو یہ فوج کیوں جنگ کرتی؟ جنگ جو خودکش مرنے کے لیے جاتا سپاہی, دوسرے کو مار سکے نہ مار سکے, خود تو یہ مجاہد اور غازی جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہو کر جاتا کہ میں مرنا پڑا تو مروں گا. اس لیے یہ کوئی بات نہیں, مقصد نیک ہونا چاہیے, خام خواہ اس دائرے کو پھیلانا نہیں چاہیے, اور جو بے گناہ ان کو بچنا چاہیے. مگر اگر کبھی بے بسی ہو جائے, میں آپ کے سامنے صرف ایک فتح مصر کا واقعہ پیش کرتا ہوں. کرا تھا, محاصرہ کیا تھا مسلم لشکر, بہت دیر تک محاصرہ رہا, فتح ہی نہ, وہ اندر محصور سے کافر. آخر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کے پھوپھی تھے انہوں نے کہا یار تم مجھے اٹھا کر نہ اندر پھینک. اب یہ خودکشی کا, ایک آدمی کو اندر ان کافروں میں پھینک, اٹھا کر انہوں نے دیوار کے اوپر سے پھینک دیا. وہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے, دروازہ کھول دیا, لشکر اندر داخل ہو گیا. تو ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے, ایک حکم نہیں لگ سکتا. دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی نیت کیا ہے, کیسا طریقہ اس نے اختیار کیا. دشمنوں سے اس کے علاوہ بھی نپٹا جا سکتا تھا, یہی راستہ رہ گیا. جی مولانا صاحب
جی فرمائیں.